بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن جو ہیں وہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اکثریت علماء کی اس طرف گئی ہے کہ دنوں کے حساب سے دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں اور راتوں کے اعتبار سے راتیں رمضان المبارک کی زیادہ فضیلت والی ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت والے دن کیسے علماء نے کہا کہ ذوالحجہ کے 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جتنے بھی اسلام کے ارکان خمسہ ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے ارکان جو ہیں وہ انہی 10 دنوں کے اندر ممکن ہیں۔ باقی سارے ارکان بھی باقی دنوں کے اندر کیے جا سکتے ہیں، کلمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن ایک حج رہتا ہے جو انہی 10 دنوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ ایک تو اسلام کے سارے ارکان خمسہ انہی 10 دنوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ دینا چاہتا ہے زکوٰۃ دے سکتا ہے، نماز، کلمہ اور ایون حج بھی انہی 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے۔ ایک ریزن تو یہ ہے ان کی فضیلت کی، اور دوسری ریزن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی کیپٹل ہو اور اس کیپٹل کے اندر فراوانی ہو نعمتوں کی، راحتوں کی، آسائشات کی اور ہر طرح کی جو ہے نا اس کے اندر فراوانی ہو، انعامات ہوں، تو وہ جو کیپٹل سے متعلق جو علاقے ہوتے ہیں، جو سٹیز ہوتی ہیں، وہ کیپٹل سے وہ بھی فیضیاب ہوتی ہیں، انہیں بھی فیض ملتا ہے، انہیں بھی اس کیپٹل سے کی نعمتوں سے کوئی نہ کوئی حصہ مقدار مقرر جو ہے وہ ان کو ملتی رہتی ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر جو ہمارا اہل اسلام کا کیپٹل ہے مکہ، وہاں پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور کرم نوازیاں اس قدر ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ بخشش جو ہے وہ عرفہ کے دن لوگوں کی جو ہے جہنم سے آزادی دی جاتی ہے لوگوں کو، اور پھر اللہ رب العزت عرفہ کے دن حجاج کی وجہ سے حجاج فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کس طرح گڑ گڑا کر میری بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ تو وہ جو کیپٹل کے اندر جو اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اتر رہی ہیں، وہ برکتیں اور رحمتیں وہ سارے لوگ جو اس کیپٹل سے متعلق ہیں، جو 5 وقت منہ کر کے اس کیپٹل کی طرف نماز پڑھتے ہیں، وہ ان میں سے ان کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میرا گھر ہے یا آپ میں سے کسی کا ہے جس کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہو، رزق کی فراوانی ہو، تو وہ انسان ہو کر کوشش کرتا ہے کہ میرے اوس پڑوس کے 4-10 گھر ان میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اگر ہمارے گھر میں نعمتوں کی فراوانی ہو تو ہم بندے ہو کر ان نعمتوں کو اپنے ارد گرد اور اپنے متعلقین، دوست احباب، جاننے والوں میں تقسیم کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی تنگی یا تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس میں سے ان کو بھی دیتے ہیں۔ تو ہم بندے ہو کر اگر نعمتوں کو جب ہمارے اوپر زیادہ وافر مقدار میں برس رہی ہوتی ہیں تو ہم انہیں دیتے ہیں، تو وہ تو کائنات کا رب ہے، کائنات کو پالنے والا ہے۔ اس مہینے کی اس 10 دنوں کے اندر اس کی رحمتیں وہاں پر اتر رہی ہیں اور وہ رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں اور جو اس سے متعلق ہے اس سب کو ملتی ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک صحیح بخاری کی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عمل صالح اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول ایون جہاد بھی؟ فرمایا ہاں، جہاد بھی ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ کے کو، جو عمل ان 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ ایون وہ شخص، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلے اور پھر واپس نہ پلٹے، کہ یعنی کہ وہ مال بھی لے جائے اللہ کی راہ میں اپنا قربان کرنے کے لیے اور اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور واپس نہ آئے، وہ شخص ان 10 دنوں کے کیے جانے والے عمل سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ غور کیجئے گا ناظرین، کیا ہم میں سے کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ اپنا مال اور اپنی جان آج کے دور کے اندر سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اتنی سوچنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے یہ 10 دن، کہ ہم اس 10 دنوں کے اندر محنت کر کے اللہ کو راضی کر لیں، ذکر اذکار کریں، کثرت کے ساتھ عبادات کریں، اپنی زندگی کا جو معمول چل رہا ہے اس سے ہٹ کر خیر کے اور بھلائی کے کام ان 10 دنوں کے اندر کریں، کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر خیر اور بھلائی کا کیا جانے والا عمل اللہ کے ہاں بے انتہا پسندیدہ اور محبوب ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔